السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ روزے کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کی داڑھ کے اندر سے خون آتا ہے یا داڑھ کے اندر سے مواد آتا ہے، اور مواد آنے کی وجہ سے اس آدمی نے اس کو صاف کروا لیا۔ اگر روزے کی حالت میں صاف کروایا تو کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح سے غیر روزے کی حالت میں اس نے صاف کروایا، لیکن ڈاکٹر نے جس نے صاف کیا اس نے وہاں لگانے کے لیے کچھ دوائیاں دے رکھی ہیں، اور جو دوائیاں اس میں لگانی پڑتی ہے کبھی اس کا اثر پیٹ کے اندر بھی چلا جاتا ہے، اور وہ دوائی جو ہے جو داڑھ کے اوپر لگائی جاتی ہے وہ روزے کی حالت میں بھی لگانی پڑتی ہے، یعنی دنوں کے اندر بھی لگانی پڑتی ہے۔ تو ایسے صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح سے صرف خون آتا ہے اس کے بغیر، جیسے داڑھوں کے اندر سے خون آتا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں، جیسے مسواک کرنے کی وجہ سے داڑھیں گھس جاتی ہیں، برش کرنے کی وجہ سے داڑھیں گھس جاتی ہیں، تو اس وقت کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ساری باتیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص روزے دار تھا، اور روزے دار ہونے کی حالت میں اس نے اپنے دانتوں کی صفائی کروائی، تو ایسی صورت میں بالیقین بات یہ ہے کہ منہ کے اندر سے یعنی داڑھ کے اندر سے جو بھی مواد نکلے گا یا خون نکلے گا ان میں سے کچھ نہ کچھ اس کا اثر پیٹ کی طرف یعنی حلق سے نیچے کو اترے گا۔ جب اس کا اثر حلق کی نیچے کی طرف اترے گا تو اثر اترتے ہی فوراً روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوا لگانے کا مسئلہ ہے کہ اس نے دانتوں کی صفائی تو اس وقت کروائی جب کہ وہ روزے دار نہیں تھا، یا راتوں کے اندر اس نے صفائی کروائی تھی، اور دن میں بھی دوائی لگانے والی ڈاکٹر نے دے دی، جس کی وجہ سے اسے دوائی لگانی پڑتی ہے، اور پھر وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس دوائی کا استعمال اپنی داڑھوں کے اندر کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہی مسئلہ آئے گا کہ اگر وہ دوائی جو اپنی داڑھوں کے اندر استعمال کر رہا ہے اس دوائی کا ذرہ برابر بھی اثر حلق سے نیچے کو اتر جاتا ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس کا اثر بالکل نیچے کو اترتا ہی نہیں تو پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور میں بیان کرتا چلوں کہ اگر صرف کسی کی داڑھ سے خون آتا ہے، مثلا کسی نے مسواک کی اور مسواک کرنے کے بعد خون نکلنے لگا، کیوں؟ اسی طرح سے برش کرنے کے بعد خون نکلنے لگا، تو اس خون کے سلسلے میں مسئلہ روزے کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں یہ ہے، اس لیے کہ منہ کے لیے دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ بدن کا خارجی حصہ ہے، ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ بدن کا اندرونی حصہ ہے، اور باہر جب اس سے تھوک کو باہر پھینکتے ہیں تو اس وقت منہ کا حصہ جو ہوتا ہے وہ حیثیت جو ہوتی ہے وہ باہر کی ہوتی ہے۔ جیسے مثلا وضو کے مسئلے کے اندر کلی کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ باہر ہونے کی وجہ سے کلی کرنے کا مسئلہ اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور وضو کے اندر کلی کرنے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ روزے کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ منہ کی حیثیت جو ہے وہ اندر کی ہے، جبکہ کوئی کسی آدمی کے منہ کے اندر تھوک آ رہا ہو اور اسے گھونٹ لیتا ہے، نیچے کو حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، تو روزہ ساقط نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر داڑھوں کے اندر سے خون آ رہا ہے اور خون اس تھوک کے اندر مل جاتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس ملنے والے خون کی مقدار کیا ہے۔ مقدار کے سلسلے میں تین باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خون زیادہ ہوگا اور تھوک کم، دوسری صورت یہ کہ تھوک زیادہ ہوگا اور خون کم ہوگا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔ تو جبکہ تھوک زیادہ ہو اور خون کم ہو اور پھر اسے انسان نیچے کو گھونٹ لے یعنی حلق سے نیچے اتار لے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ انسان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے بلکہ اسے باہر تھوک دینا چاہیے۔
ہاں اگر خون کی مقدار زیادہ ہے اور تھوک کی مقدار کم ہے پھر اسے گھونٹ لیتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے خون کو پی لیا، اور خون چونکہ اشیاء خوردنی میں سے اگرچہ نہ ہو لیکن ایک باہر کی چیز اس نے حلق سے نیچے اتار لی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی مسئلہ ہے جب کہ دونوں کے دونوں برابر ہوں، یعنی تھوک بھی اور خون کی مقدار دونوں کی برابر ہو، تو اس وقت بھی گھوٹنے کی ممانعت ہے، اور اس وقت اس کا گھوٹنا مکروہ تحریمی ہوگا، اور بسا اوقات روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے عدم فساد کا حکم لگایا کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اکثر حضرات کی رائے اس سلسلے میں بھی یہی ہے کہ جب دونوں یعنی تھوک اور خون کی مقدار برابر ہو تو بھی اگر اسے گھونٹ لیا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر داڑھ کے اندر دوائی لگانے کے لیے ڈاکٹر نے دے رکھی ہے تو ان ایام میں روزے کو منقطع کر دے، روزے سے باز رہے، رکے رہے، اور جن ایام کے روزے چھوٹ جائے داڑھوں کے اندر مجبوری کی وجہ سے، عذر کی بنا پر، تو ان ایام کے روزے بعد کے اندر یعنی جب رمضان المبارک گزر جائے اس کے بعد ان ایام کے روزے شمار کر لیں، اور اتنے ہی روزے شمار کیے جائیں گے جتنے روزے چھوٹے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو ایسی مجبوری لاحق ہو گئی کہ وہ روزہ ان ایام کے اندر نہیں رکھ سکتا، اور رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ گزرتا ہوا جا رہا ہے، تو افسوس کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مسائل شرعیہ کو علماء سے معلوم کرے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے ہم مجبور ہیں تو مجبوروں کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، اور جو صحت یاب ہے، صحت مند ہے، ان کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے۔ ان دونوں کے سلسلے میں ہم علماء سے مسائل کو پوچھیں، علماء سے مسائل کو دریافت کریں، پھر ان پر عمل کریں، انشاءاللہ حل ان مسائل پر پھر اپنی جو پریشانی ہے ان کا حل تلاش کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم۔